السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد اور خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح آباد اور خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ کے گھروں میں اپنی رحمتیں، برکتیں اور خوشیاں نازل فرمائے، امن اور سکون عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ اور بھلائیاں عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویورس، مجھے بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کیونکہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کے کام آتا ہے، اور دعا کا جو ہے نا، دعا کا کنٹینٹ جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے۔ دعا کے ذریعے سے دیکھیں کس کی بھی قبول ہو جائے۔ اب اللہ کی نظر میں کون کتنا اچھا ہے یہ رب تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ویورس، آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی پیاری ہے، ماشاءاللہ سے ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں ہمارے اوپر شامل حال ہے ہمارے، اور شامل حال ہی رہیں، آمین۔ اور اس مہینے میں رب تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کو اخلاقیات سکھانے کے لیے۔ تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بیشتر سنتوں کو داخل کریں، اور جناب زندگی جو ہے اس کے اکارڈنگ ہم نے گزارنی ہے، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر، اس پر پورا اترنے کی ممکن حد تک ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوشش اور صحیح پسند ہے۔ اللہ میاں کہتے ہیں کوشش کرتے رہو، آگے میرا کام ہے، محنت کرتے رہو، اجر دینا میرا کام ہے۔ تو ویورز، ہمیں بس اہتمام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو ایک جو ہے وہ سیدھے ٹریک پہ رکھنا ہے، اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا، تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں اور شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے، کیونکہ شیطان کا کام ہے ہمیں ہر وقت گمراہی میں ڈالنا۔ اس کا مشن ہے انسان کو برباد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا مشن ہے انسان کو آباد کرنا۔ ایک جنگ ہے جو اس نے رب تعالیٰ سے مول لے لی ہے کہ میں قیامت تک جو ہے تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو ہم نے ویورز کیا کرنا ہے؟ گمراہی میں نہیں جانا، ہم نے اپنے رب تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ ہمارا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے ہمیں گمراہ کر کے، کیونکہ گمراہ لوگوں کے لیے رب تعالیٰ نے دوزخ بنائی، اور جو ہدایت پہ لوگ ہو گئے ان کے لیے جنت بنائی۔ تو ہم نے تو ظاہر ہے جنت حاصل کرنی ہے نا، ہم نے جہنم میں تو نہیں جانا اللہ کے حکم سے۔ تو جو پھر اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ ہم نے شیطان کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی برباد کر دینی ہے۔ رانائیاں، وہ ہمیں رانائیاں دکھاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ دکھاتا ہے ایک کیا کہہ سکتی ہوں اس کو میں، ایک ہمارے دل میں جو ہے نا، جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو وہ ہمیں کوئی کام یاد کروا دے، اوہو پہلے میں یہ نہ کر لیتی، بعد میں نماز پڑھ لیتی، پہلے میں یہ نہ کر لیتی نماز۔ اور پھر بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کاموں میں اتنے مگن ہوتے، اوہو نماز تو یاد ہی نہیں رہی۔ تو میں نے تو اب یہ اصول بنایا کہ سب سے پہلے میں نے نماز پڑھنی، اور نماز میں کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ وہ ہی ہمارے کام آنی ہے۔ تو کیوں نہ ہم نماز پڑھ کے خوشی و خضوع کے ساتھ پھر اپنا کام شروع کر دیں۔ اس سے بھی اس فائدہ کیا ہونا ہے کہ برکت ہونی ہے نا۔ جب ہم اللہ کے آگے حاضر ہو کے سجدہ کر کے اپنے کام شروع کریں گے تو ہمارے کام میں برکت ہو جائے گی، اور جو کام ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ڈیلے ہو رہا ہے، جناب وقت ضائع ہو جائے گا اگر ہمارا یہ کام رہ گیا، بالکل بھی نہیں۔ بے شک کر کے دیکھ لیں، ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، اس کام میں برکت ہو جائے گی، اور وہ کام آپ کا جلدی سے ختم ہو جائے گا۔ کر کے دیکھ لیں ویورز، یہ بالکل جو ہے وہ اوتھینٹک بات میں آپ سے کری، کیونکہ میں نے اس پہ تجربہ کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ سے کامیاب رہا۔ گھر کے کاموں میں بھی برکت ہوگی، سارے کام بھی آسانی سے نبڑنا شروع ہو گئے۔ نماز کو جب سے فوقیت دینی میں نے شروع کی نا، تو یقین کریں کہ سارے کام ماشاءاللہ سے ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔
اور فٹیگ بھی نہیں ہوتی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کام کر رہے ہیں نماز کی ٹینشن, نماز بھی پڑھنی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, میں نماز بھی پڑھنی ہے. اب کیا ہے, پہلے نماز پڑھ لو پھر سکون سے کام کرو. جب دل کو سکون ہو جاتا ہے نا, سارے کام آٹومیٹکلی اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ویورز چلیں, بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں, تھوڑی سی باتیں بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. ظاہر ہے کہ آپ میرے ویورز ہیں تو میں نے ہی آپ سے بات کرنی ہے. اگر میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں اپنے ویورز کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اچھی بات بتاؤں گی, تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو ایک دو باتیں اپنے ویورز کے ساتھ کر لوں. تو ویورز, آج کی جو دعا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری 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 دعا ہے. یہ 40 ربانہ جو ہے نا ان میں سے اس کی سلیکشن ہے. بہت ہی پیاری دعا ہے, اور یہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 10 ہے, جو کہ ہم جمعے والے دن پڑھتے ہیں, اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ سورۃ کہف پڑھو. ویسے بھی آج کل پڑھنی چاہیے کیونکہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے. سورۃ کہف لازمی پڑھیں, اور اپنے بچوں کو بھی پانی پر دم کر کے دیں, اور اس سے جو ہے وہ گھر میں رحمت برکتیں ہوتی ہے. اور جو ذہن فتنہ و دجال کے لیے خصوصی طور پہ یہ صورت ہے, اور ذہن جو ہمارا منتشر ہو جاتا ہے, مطلب فتنے وہی ہوتے ہیں نا کہ دماغ میں آپ کے الٹی سیدھی چیزیں آ رہی ہیں, تو اس سے بھی انسان بچتا ہے. تو سورۃ کہف کی جو ہے یہ ایک آیت ہے, اور بہت ہی پیاری آیت ہے. اللہ کی رحمت اور معاملات میں رہنمائی کی جو ہے یہ دعا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے نا, تو آپ نے اس دعا کا اہتمام کر لینا ہے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ترجمہ بھی بہت ہی پیارا ہے. اے ہمارے رب, ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور ہمارے کام میں درستی فرما. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اگر آپ اس ایک آیت کو سورۃ کہف کی پڑھ کے اپنے کام کاج بھی شروع کرتے ہیں نا, تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں. تو ترجمے میں جو ہے وہ یہی کچھ لکھا ہوا ہے. انگلش میں بھی بہت پیارا اس کا ترجمہ ہے. Our Lord, bless us with mercy from your own and provide us with guidance in our matters. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیاری یہ اس کی جو ہے اس کا ترجمہ ہے. تو ویورز, پڑھیں, اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اور خیر سمیٹیں, اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کر دیجیے گا.